السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربی رحیم ودود، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سیریز میں آج جس نام پہ ہم بات کریں گے وہ ہے الودود۔ الودود بولتے ہیں محبت پیدا کرنے والے۔ محبت پیدا کرنے والا مطلب محبت جس چیز کا نام ہے وہ محبت کا خالق، محبت کو پیدا کرنے والا وہ الودود ہے۔ یہ ہے پہلا معنی۔ دوسرا معنی اس کا ہے محبت کرنے والا، اور ایسی محبت کرنے والا کہ اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ ہے الودود۔ اب اگر یہاں رک کے آپ ایک چیز پہ غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اور محبت کرنے والا رہتا تو کیا ہوتا تھا؟ خود بخود اللہ کا کانسیپٹ کمزور ہو جاتا تھا، اور لاجیکلی بھی یہ بات غلط ہے کہ جو محبت پیدا کر رہا، جو محبت کو کریٹ کر رہا، اس سے زیادہ بھی کوئی محبت کرنے والا ہو سکتا، کیونکہ سورس وہی ہے، اصل جو سرچشمہ جس کو بولتے، جہاں سے فاؤنٹین، جہاں سے محبت آ رہی، وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ اور تیسرا معنی ہے ہمیشہ ہر بار محبت کرنے والا۔ اور چوتھا اور آخری اور سب سے اہم، یہ پوروں میں اپنی محبت کا اظہار ایکشنز کے ذریعے سے بتانے والا، اظہار کرنے والا۔ ایک ہوتا بھائی میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، بتاؤ، تو مطلب میں آپ کے لیے کچھ کرنا، پروف کرو، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ ہم پروف کرتے رہتے الگ الگ طریقوں سے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں الودود ہوں، مطلب محبت کو کریٹ میں کرا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا میں ہوں، میرے سے زیادہ محبت کوئی کر ہی نہیں سکتے، ہمیشہ محبت کرنے والا، اور میں محبت کا اظہار بھی کرتا ہوں بندوں سے۔ یہ ہے الودود۔ انشاءاللہ اب قرآن میں الودود کا ذکر کہاں کہاں کیسا آیا وہ ہم تفصیل سے سنیں گے۔ سب سے پہلے سورہ روم، سورہ نمبر 30، آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ہمارے بہت سارے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم تمہارے لیے بیویوں کو بنائے، بولے اللہ تعالیٰ، تاکہ تم لتسکنو، تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودہ، یہ الودود سے نکلا ہوا لفظ ہے، مودہ یعنی محبت ہم پیدا کرے۔ محبت کون پیدا کرتے بولا میں ابھی؟ محبت کون ڈالتے؟ الودود، اللہ۔ ہم یہ جوڑے میں محبت پیدا کرے اور رحمت پیدا کرے، بولے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ بولنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ بولے غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آیت بولتے نشانی کو، اور نشانی کیا ہے یہ سمجھ لیں گے اپن۔ نشانی وہ ہوتی جو آپ کو منزل کا پتہ بتاتی، سائن بورڈ، بھائی رائٹ چلے گئے تو یہ ایریا ہے، سیدھا گئے تو یہ ایریا ہے، سائن بورڈ۔ تو اللہ تعالیٰ بولے یہ جو جوڑا ہے، شوہر اور بیوی میں جو محبت ہے، ہم پیدا کرے، اور اس میں غور کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسی نشانی ہے جو ہم کو الودود سے ملا دینا، منزل کا پتہ بتانا، مطلب یہ نشانی ہے۔ ایک اجنبی مرد، اجنبی عورت ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، 25 سال، 30 سال، 50 سال، اور مرنے تک ساتھ ہے۔ اس سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، ایک دوسرے سے جیسا ان کا ملن ہوا، مودہ، محبت پیدا ہوگی ان کے بیچ میں، ایسی محبت کہ ایک دوسرے کا کیئر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان دینے تیار ہے، ایک دوسرے کو ذرا کچھ ہوا تو پریشان ہو جا رہے ہیں۔ ایک چیز پہ آپ غور کریے، یہ جوڑے پہ، اس پہ غور ہم نہیں کرتے عام طور پہ۔ کون پیدا کرے؟ کہاں سے آ گئی یہ محبت؟ آج ہم فزیکل ورلڈ، میٹیریل ورلڈ، ظاہری دنیا میں جی رہے ہیں، اس میں ہر چیز ہم آپ کو سورسز کے ذریعے سے ملتی۔ میں کھانا کھا رہا ہوں تو میں سمجھ رہا ہوں میں کما رہا ہوں، تنخواہ مل رہی، نوٹاں ہاتھ میں آ رہے ہیں، وہ دے رہا ہوں تو کچھ راشن آ رہا، سورسز۔ ہمارا غیب پہ ایمان ہے جو نہیں دکھتا، انسین ورلڈ۔ اسی لیے ہم یہ ظاہری دنیا میں پھنس کے اللہ تعالیٰ کو بھولتے رہتے بار بار۔ اب یہ سوال، اس پہ آپ غور کریے کہ یہ محبت کو پیدا کون کر رہے ہیں اور کیسی ہے محبت۔ لوگ جو ہے اینیورسری سیلیبریٹ کرتے،
सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, क्या क्या रहते हैं मालूम, 25 साल हो गए। ये इंसान के, ये जो अंदर मशीन है ना, ये अंदर की मशीन बोलती, ज्यादा लंबा अरसा अगर आप रिश्ते में हैं, जुड़े हुए हैं निकाह के, चाहे किसी भी मजहब का हो, तो क्या बोलते हैं लोग, अपने आप को फख्र महसूस करते, अंदर से खुशी महसूस करते, हम 25 साल हो गए, इट्स बीन 50 years, इट्स बीन 70 years, ठीक है, ये बहुत पुराना जोड़ा है, पुरानी जोड़ी है। ये क्या है, कौन डाली मोहब्बत, कहां से आई, थोड़ा इस पर रिसर्च करिए। इस पर रिसर्च हो रही, समझ में नहीं आ रहा क्यों, ये जो रिसर्च करने वाले ये जाहिरी दुनिया को मानते हैं। और आप इस पे और एक बार और एक निशानी आप गौर करिए, अल्लाह ताला मर्द और औरत जोड़ा बनाए बोले, तो मर्दों और औरतों को कितना बनाना है, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी, उनकी क्वांटिटी कितनी रहना, ये कौन बता रहे हैं अल्लाह ताला को, कोई है बताने वाले, अल्लाह पैदा कर रहे हैं। एक इलाके में एक जबरदस्त रेशियो के साथ मर्द और औरत दोनों पैदा हो रहे हैं, लड़के लड़कियां, और अजनबी लड़के लड़की में निकाह के जरिए से जोड़ा बना के अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा करते हैं। अल्लाह ताला बोले इसमें गौर करो, गौर करो, इसमें निशानियां हैं, यानी ये तुमको अलवदूद से मिला देना, अलवदूद पे तुम्हारा ईमान आ जाना। ये अल्लाह ताला सबसे पहली बात अपने बारे में मवद्दा, मोहब्बत हम कैसा पैदा करते हैं, निशानी बताए। अब इस पे आप थोड़ा सा एक और एंगल से हम सोचेंगे। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि शोहर बीवी नाम की कोई चीज नहीं है, जोड़ा, और ये जोड़े में मोहब्बत नाम की कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। चलो बताओ आप कौन है, हु आर यू? पैदा ही नहीं होते थे, भाई बहन बोल रहे हैं नो, पैदाइश नहीं होते थे भाई। मवद्दा, मोहब्बत, आप सोचो हमारी आइडेंटिटी, हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जा रहा, ये अल्लाह ताला की निशानी। ये मोहब्बत कहां से, ये बताओ कौन से लैब में, कहां पर रिसर्च करके कोई ऐसी चीज है क्या भाई 1 किलो मोहब्बत दियो, है भाई? ये अल्लाह ताला पैदा करे बोले। हम अल्लाह ताला की पैदाइश, अल्लाह ताला पैदा करे, अल्लाह ताला ये चीजें पैदा करे बोले तो हम क्या समझते, इंसानों को बनाए, झाड़ को बनाए, पहाड़ों को बनाए। अल्लाह ताला फीलिंग्स भी बनाने वाला है, रब ये फीलिंग बनाने, अलवदूद है ये। तो हमको ये निशानी पे गौर करते हुए अलवदूद पे ईमान लाना। अब हम ईमान लाते हुए आगे बढ़ेंगे अलवदूद पे, और अल्लाह ताला कैसा कैसा इस नाम के जरिए से हमको अपने करीब बुला रहे हैं। अल्लाह हमको सूरह हुद में, सूरह नंबर 11 आयत नंबर 90 में एक स्टोरी सुना रहे हैं। वो स्टोरी है शोएब अलैहिस्सलाम की। शोएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत दे रहे हैं, और इस्लाम की उनको दावत देते हुए शोएब अलैहिस्सलाम उनसे बोले, देखो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अपनी मग़फ़िरत की दुआ करो, तूबू और पलट के आ जाओ, यू टर्न ले लो, बुराइयों के रास्ते से पलट के सही रास्ते पे आ जाओ। बेशक मेरा रब रहीम और वदूद है बोले। किसको बोल रहे हैं? शोएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को बोल रहे हैं जो अभी ईमान नहीं लाए, उनको अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। बुलाने का अंदाज आप देखिए, इंट्रोडक्शन अल्लाह ताला का कैसा दे रहे हैं, इस्तिग़फ़ार करो और अल्लाह की तरफ पलट जाओ। इससे खुद ब खुद ये बात समझ में आ रही कि जो अलवदूद है, जो मोहब्बत पैदा करने वाला है, जो मोहब्बत करने वाला है, वो हमसे चाह रहा है कि हम उसके रास्ते पे आ जाना। इसीलिए शोएब अलैहिस्सलाम उनको सबसे पहले ये बात बोले। दूसरी बात इसमें आप गौर करिए, मेरा रब जो है रहीम और वदूद है बोले। अल वदूद का नाम लेते हुए शोएब अलैहिस्सलाम किसको दावत दे रहे हैं? जो अभी अल्लाह को नहीं माने। जो लोग अल्लाह को नहीं माने उनके सामने अल्लाह का इंट्रोडक्शन रख रहे हैं। हमको इससे क्या सबक मिलता? हम बच्चों को क्या करें? बच्चों के जहन में सबसे पहले जो शुरुआत होती, बेटे झूठ नहीं बोलना, अल्लाह ताला चुरका देते। नमाज नहीं पढ़े तो आग में जला देते। मैं आग में नहीं जलाना, आग में जलाने की बात नहीं बोलना, या चुरका देने की बात नहीं बोलना, ये नहीं बोल रहा हूं। शुरुआत बच्चे का जो बचपन का जो जहन होता है वो चीजों को कैप्चर करता। मेरे जहन में तो यही है। मेरे को बहुत सारे लोग बोले चुरका देते, बोले मारते, जला देते, आग में डालते, सांपा बिच्छुआ, ये सब जो है ये भी बच्चे को बताना है। लेकिन हम ये जितना बता रहे हैं बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं क्या? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की शफकत, ये बता रहे हैं क्या? और शोएब अलैहिस्सलाम किसको बता रहे हैं? बड़े बड़े लोगों को, कौम के सरदारों को। और कैसा उन लोग जवाब क्या दिया आपको मालूम? इसके बाद की एक आयत है, वो लोग बोले
ہم تمہارے کو پتھروں سے مار کے ختم کر دیں گے. بولے ایسے خطرناک لوگوں کو بول رہے ہیں آپ آئیے الودود کی طرف, وہ محبت کرنے والا ہے. آپ تو ہیٹ کیمپین چلا رہے ہیں, آپ ہمارے کو مار دینا چاہ رہے ہیں. شعیب علیہ السلام بول رہے ہیں ان کو, ہاں تمہارے کو بستی سے نکال دیتے بولے. اور ان کو شعیب علیہ السلام بلا رہے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے. پرسکون ہو جائیے. اب یہاں سے ایک اور بات سیکھنے کو ملتی. شعیب علیہ السلام کافروں کو بول رہے ہیں ودود پہ ایمان لا لو, محبت کرنے والے پہ. آج ہمارے کو ایک دوسرے کو جہنم میں بھیجنے کی بہت جلدی ہے. فوری ارے ہاتھا نیچے بن کے پڑ رہے ہیں, ارے ان کے پینچے ایسے ہے, ان کی داڑھی کا سائز اچھا ہے نا, وہ مسجد سے نہیں کر رہے ہیں. ارے نبی کا نام ہے خود ایسا کر رہے تھے. یہ باتوں کو ہم لے کے کیا کر رہے ہیں, ڈھکل دے رہے ہیں. اچھا ڈھکل رہے ہیں, زبان سے نہیں بول رہے ہیں تو ذہن میں کم سے کم غلط راستے پہ ہے, یہ ہم کیٹیگرائز کر رہے ہیں. اور شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی, ہم نبیوں کے مشن پہ ہے, اور شعیب علیہ السلام ہم کو بتا رہے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 90, لوگوں کو دعوت دینا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بتا کے. کرسچنز کیا کرے آپ کو معلوم ہے, ان لوگ یہ بات بتانے میں ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے, حد سے گزر گئے, اور نئے نئے فلاسفی جو ایڈ کر لیے. ان لوگ بولے ہمارے مذہب میں تو خالی لو از لو ہے, محبت ہی محبت ہے, اللہ تعالیٰ اتنا چاہتا تمہارے کو کہ انہیں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا بول دیے. لیکن ان لوگ جو کرسچینٹی پھیلا رہے ہیں, ایک تو پیسے کے بل بوتے پہ پھیلا رہے ہیں, یہ بھی ایک ریالٹی ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ ایسے لوگوں کو اپروچ کرتے جو ڈپریشن میں رہتے, جو زندگی سے ہار مان جاتے, ویسے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہو باضابطہ, ان کے پاس ریکارڈ رہتا اس کا مینٹین کرتے. ویسے لوگوں کے پاس اپروچ کر کے ان کو بولتے دیکھو آپ کے مذہب میں آپ جو بھی چیزوں کو مانتے شاید اس میں نہیں ہوں گا محبت, آپ کرسچینٹی میں آ جائیے, اس میں بس محبت ہی محبت ہے. ایسا بول کے کئی لوگوں کو کنورٹ کرا رہے ہیں. اور الودود ہمارے پاس جو قرآن بھیجا, جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی اسلام کی, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو بتا رہے ہیں شعیب علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے, ہم اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں. ہم اپنے رب کا انٹروڈکشن کبھی محبت کرنے والا بول کے دیے. آپ ہی بولو بچپن سے ہمارے کو عذاب, جلا دینا, چرکا, جنت بل کے ایک ذکر ہوتا, وہ بھی اللہ دیتے جنت بل کے, لیکن یہاں پر اللہ ہی سے قریب کر دے رہے, اللہ کا ایک نام لے کے. محبت کرنے والا مطلب جو جس سے محبت کرتا اس کو سب کچھ دے دیتا, دنیا میں بھی خوشی دیتا اور آخرت میں بھی سکون اور آرام دیتا. تو یہ پوائنٹ پہ ہم کو غور کرنا چاہیے. اب ایک بات اور, اللہ تعالیٰ یہ نام کا اپنے استعمال ایک اور جگہ بہت زبردست انداز سے کرے. یہ سن کے میں تھوڑا شوق ہو گیا اور پڑھ کے بھی. سورہ بروج آیت نمبر 14, غفور الودود, اللہ تعالیٰ کے دو نام استعمال ہوئے. غفور بولتے معاف کرنے والے, اور ودود محبت کرنے والا. معاف کر کے محبت کرنا, یہ جو کمبینیشن ہے یہ ایکسٹراڈینری کمبینیشن ایک دم. کیسا, آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میں. ہم لوگ پہلے بہت جگری دوستان تھے, مگر انہوں ذرا ایک مسئلہ کر دیے. معاف تو کر دیا ہمیں, مگر اب ویسی پہلے کی سی بات نہیں رہی. بولتے نہیں بولتے, معاف تو کر دیا ہم, نہیں ہمارے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے دشمنی, ہمارے پھپھوؤں سے خالاؤں سے ہمارا دشمنی نہیں ہے بھائی. مگر نہ بھائی کچھ کر دیے تھے, معاف تو کر دیا ہم, مگر اب پہلے کا ایسا نہیں ہے بانڈ. یہ انسان ہے. بڑی بڑی بادشاہتیں بھی جب بادشاہ کے خلاف کوئی کچھ کرتا اور اس کا موڈ ہے معاف کر دینے کا ہے, ٹھیک ہے معاف کر دے رہا ہوں مگر چلے جاؤ تم یہاں سے, یہ انداز ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, غفور پہلے بولے میں معاف کرنے والا ہوں, ودود معاف کر کے محبت کرنے والا, یہ ہے اللہ تعالیٰ, یہ الودود ہے, یہ اس کی شان ہے. کیسا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قریب کر رہے ہیں آپ دیکھیے. ایک گنہگار کو, غلطی کرنے والے کو, اس کی بغاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پہلے ہم معاف کر دیتے تمہارے کو, اس کے بعد محبت کرتے, بار بار محبت کرتے, سب سے زیادہ محبت کرتے, اور تمہارے سے ہم محبت کرتے اسے اظہار بھی کر کے بتاتے تمہارے کو, تمہاری مدد بھی کرتے رہتے. یہ الودود ہے. اللہ تعالیٰ پہ ہم کو اور ایمان مضبوط ہوتا ہے یہ نام سننے کے بعد. اب ایک اور جو ایک ریالٹی ہے محبت کو لے کے, محبت بولتے ہی جیسا میں شروع کرا, ہمارے کچھ بھائی مسکرا رہے بھی تھے. ہم سب چاہتے ہیں محبت کرنا, ہمارے سے کوئی محبت کرنا. اچھا کوئی یہ چاہتے کہ میرے سے لوگ نفرت کرنا, نہیں چاہنا میرے کو, نہیں ہے ہماری صفت. ہم یہ چاہتے کہ محبت,
ٹھیک ہے، اس کے ہم ریسیپینٹس بننا چاہتے ہیں، بھائی میرے کو محبت ملنا. اچھا ریجیکٹ ہو گئے سمجھو تو کیسی رہتی فیلنگ؟ اپنے آپ میں ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا. اچھا تو مطلب میں قابل نہیں ہوں، میرے اندر کچھ کمی ہے کیا؟ ایسا سوچ سوچ کے ڈپریشن میں چلے جاتے. ہے نہیں یہ بات. اور محبت حاصل کرنے کی چکر میں غلط راستے بھی اختیار کر لیتے. اور میں یہاں پر صرف بیچلرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، فیملی میں بھی ایک دوسرے کو خوش کرنے، ایک دوسرے کی محبت کے لیے کوئی میں کو چاہنا، کسی کی نظروں میں اچھا ہو جانا، یہ چکر میں ہم کیا کرتے، بہت سارے غلط قدم بھی اٹھا لیتے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اب میں یہ پورا بیک گراؤنڈ کہیں کو بنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو طریقہ بتا رہے ہیں محبت کیسا حاصل ہوتی. سورہ مریم آیت نمبر 96، سورہ 19 آیت 96، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے سیجعلہم مودہ، ہم ان کے دل میں، ہم ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے. الحمدللہ، سبحان اللہ. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ شرط کیا ہے؟ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہم دوسروں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیتے. آپ کو سب لوگ چاہنا شروع کر دیتے. اور ہم محبت کدھر ڈھونڈ رہے ہیں؟ کسی کو امپریس کرنے کچھ اور کر دے رہے ہیں، لکس میں چینج لا رہے ہیں، باڈی میں چینج لا رہے ہیں، پیسوں میں چینج لا رہے ہیں، پروفیشن اپنا جو ہے بتانا، بڑا کرنا چاہ رہے ہیں، آگے بتانا چاہ رہے ہیں. ہم کئی ہاتھوں پر مار رہے ہیں. ایک فطرت ہے محبت مل جانا بھائی. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ جو ایمان لائے نیک عمل کرے. یہ قرآن ہے صاحب، قرآن میں اللہ تعالیٰ محبت کیسا حاصل ہوتی وہ بتا رہے ہیں، وہ بھی طریقہ بتا رہے ہیں. اور الودود ہے وہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ بولے ہم پیدا کرتے. اب ایک تھوڑی لاجیکل پوائنٹ اس پہ آپ غور کرو. محبت کے رب سے دور رہ کے محبت حاصل کر سکتے کیا؟ محبت پیدا کرنے والے کے سے اس سے ہم دور رہ کے کسی اور سے محبت حاصل کر لے سکتے؟ مل بھی جائے تو وہ رہتی کیا؟ وہ ٹیمپرری، اس میں کوئی ٹھہراؤ رہتا. اللہ تعالیٰ ہم کو ریالٹی کی طرف دعوت دے رہے. آ جاؤ، ایمان لاؤ ہمارے پہ، اچھے اعمال کرو، ہم تمہارے لیے، تمہارے بارے میں ریسپیکٹ، محبت، یہ سب کے دلوں میں پیدا کر دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہترین بات بولے، صحیح بخاری میں حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا تو وہ کیسا شروع ہوتی؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. ایک بندہ جب فرائض پہ عمل کرتے رہتا، نیک کام کرتے رہتا، تو اللہ تعالیٰ سے انہیں تھوڑا قریب ہوتے رہتا. جیسا انہیں فرائض سے آگے بڑھ کے نفل بھی کرتے رہتا، ایسے کام جس پہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑنے والے لیکن اللہ کو خوش کرنے اور آگے بڑھتے جا رہا، تو اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر لیتے. اور جیسا اسے محبت کرتے، جبریل علیہ السلام کو فرسٹ بلا کے بولتے دیکھو میں جابر بھائی سے محبت کر رہا ہوں. بھائی میں بول رہا ہوں جابر سے، میرا بندہ ہے جابر سے محبت کر رہا ہوں. تو جبریل علیہ السلام کیا کرتے؟ ان کی فرشتوں کی ٹیم کو جا کے بولتے دیکھو اللہ تعالیٰ جابر سے محبت کر رہے ہیں، تم لوگوں کو سب کو محبت کرنا ہے. وہ فرشتے کیا کرتے؟ وہ فرشتے زمین پہ اترتے، اتر کے اطراف کے جتنے لوگ ہیں پورے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے دیکھو اللہ، جبرائیل اور ہم پورے فرشتے جابر سے محبت کر رہے ہیں، تم سب جابر سے محبت کرو. تو پوروں کے دلوں میں جابر سے محبت پیدا ہو. کون ہے یہ؟ الودود. اکیلا خود محبت نہیں کر رہا، جو فرشتوں کے سردار ہے جبریل علیہ السلام، پورے فرشتے، پھر زمین پہ اترنے کے بعد میں پورے انسانوں کے دل میں ہمارے لیے مودہ، الودود، محبت پیدا کر دے. کیسا؟ شرط ہے ایمان، اس پہ پختہ یقین، اور عمل صالح، نیک کام، اچھے کام، صحیح راستہ جو اللہ تعالیٰ بتائے ہم کو قرآن میں. یہ راستے پہ اگر عمل کریں گے تو محبت اللہ کی طرف سے آتی ہے. آپ کو بس کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کو خوش کر لینا. اب آپ اس میں ایک اور پوائنٹ غور کریے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. ہمارے کو جو چیز جہاں سے ملتی اگر معلوم ہو گیا تو کہیں اور جہاں سے نہیں ملتی وہاں پر جاتے کیا ہم ٹائم ویسٹ کرنے؟ نہیں جاتے. بھائی بالاں بڑھ گئے، کٹنگ کی دکان کو جانا ہے، پوائنٹ کلیئر ہے، بالکل فوکس. بالاں بڑھ گئے تو کرانہ کی دکان کو جاتے؟ نہیں جاتے. اب محبت دینے والا، پیدا کرنے والا الودود ہے. اب کسی اور کو امپریس کرنے کی چکر، کسی اور کو خوش کرنا، کسی اور کے سامنے اچھے دکھنا، اچھے بننا، یہ ٹینشن میں نہیں رہنا ہے. ہم الودود کے ماننے والے. اب الودود کو خوش کر لیتے،
الودود پوروں کی طرف محبت ڈال دیتا. الحمدللہ. اب ایک اور بات، یہ الودود اور مودہ اور ودو یعنی خواہش کرتے ہیں ظاہر، اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 89 میں کافروں کی محبت کے بارے میں بولے. یعنی کافر جو ہے کون سی چیزیں چاہتے، دنیا میں لوگ کیا چاہتے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ودو بولے. ودو لو تکفرون کما کفرہم، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسی کافر بن جاؤ جیسا وہ کافر ہیں. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ہمارا پرسپیکٹیو، ہمارا جو ہے جو سینس ہے سوچنے کا، اس کو بڑھا رہے ہیں. وہ کیا بڑھا رہے ہیں؟ دنیا میں تم اپنے آپ کو، کل بھی ہم اس پہ بات کرے تھے، دنیا میں ہم اپنے آپ کو جو ہے ٹرینڈ میں فٹ کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرنا. اب جو ڈومینیشن میں ہے، جو حکومت میں ہے، یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اور نئے نئے ایسے پالیسیز اور میڈیا کے ذریعے سے، الگ الگ چیزوں کے ذریعے سے ہمارے کو دین سے دور کرنا ان کا مشن ہے. اور یہ کیا چاہتے ہیں، خواہش کیا ہے ان کی، کہ ہم ویسی کافر بن جانا جیسا یہ کافر ہے. تو ہم الودود کے ماننے والے کسی اور کے سسٹم میں دل نہیں دے سکتے، کسی اور کے سسٹم میں اپن پھنس نہیں سکتے، کسی اور کے سسٹم کو ہم چاہ نہیں سکتے، کیونکہ ہم کس کے چاہنے والے ہیں؟ الودود. اب اللہ تعالیٰ ایک شاکنگ بات ریویل کرے ہمارے لیے، کیونکہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کھینچے. یہ 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سورہ ہجر آیت نمبر 2. ربما یود الذین، یودو یہ الودود سے آیا، چاہتے ہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت کے دن کافر یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. آج مسلمان کیا خواہش کر رہے ہیں؟ انفیریورٹی کمپلیکس میں جی رہے ہیں، احساس کمتری، ہم چھوٹے لیول، یہ سب چیزیں کمپیئر کرتے جا رہے ہیں. انہوں بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، ڈومینیشن میں، میجورٹی میں، ہم مائنورٹی میں چھوٹے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ کافر قیامت کے دن خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں سے دو باتیں سکھا رہے ہیں. ایک، یہ دنیا میں ان کی خواہشوں کے پیچھے اگر جا رہے ہیں تو سوچ لو کہ تھوڑے ٹائم کا ہے. قیامت کے دن یہ پوروں کی دلی خواہش رہیں گی، وش رہیں گی ان کی کہ نو تمہارے جیسے بن جانا مسلم. اور مسلم کون ہوتے؟ جو الودود کے چاہنے والے ہوتے، محبت کرنے والے ہوتے، الودود کو خوش کرنے والے ہوتے. دنیا کے بڑے بڑے سرداروں کو خوش کرنے کے چکر میں لوگ نہیں جاتے. اب ایک اور منظر اللہ تعالیٰ کھینچے، یہ بول کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. محبت ایسا چکر ہے، یہ دوستی، فیملی، اجنبی لوگوں سے جب محبت ہو جاتی ہے انسان کو، تو انہیں یہ فیلنگ میں بہت سارے کام کر دیتا. اور دنیا میں انسان جو غلطیاں، جو گناہ، جو برائیاں کر رہا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، کسی کے لیے. ایک آدمی ہے اپنے گھر والوں کے لیے چوری بھی کر رہا، اپنے گھر والوں کو خوش کرنے لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا. ایک بچہ ہے کسی کو چاہتا، اس کے لیے بہت کچھ کر دے رہا، جس سے دوسروں کو نقصان ہو رہا، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے رہا. اللہ تعالیٰ خطرناک منظر کھینچے. سورہ 70 آیت 10 سے 14 اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، قیامت کے دن ہم مجرموں کو ان کے دوست بتائیں گے. یہ ایک دوسرے دوستوں کو دیکھیں گے، مجرم کو دیکھیں گے. ہم ان کے بھائیوں کو، فیملی کو، سب کو بتائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، یعنی قریب رہیں گے، قریب ہم کر دیں گے. لیکن مجرم چاہیں گے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بولے یودو، یہ ان کی خواہش رہیں گی. کیا خواہش رہیں گی؟ کہ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو دے کے، اللہ کے سامنے فدیہ دے کے خود جہنم کی آگ سے بچنا چاہیں گے، ڈھکل دیں گے اپنے کو. کس کو ڈھکلیں گے؟ وہی دوست جس کی محبت میں زمین پہ گناہ کرے، وہی بیوی جس کی محبت میں زمین پہ دوسروں کو دھوکہ دیے، وہی اولاد جس کے لیے صبح شام محنت کر کے، جھوٹ بول کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے کمائے. یہ جو محبت کا ہمارا سرکل ہے نا، یہی سرکل کے ہم دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن، بولے اللہ تعالیٰ. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. بہت خطرناک منظر ہے. اور بولے مجرم کا لفظ استعمال کرے، کافر بول کے نہیں بولے. غور کرو آپ، مجرم، کافر تو وہ ہے جو اللہ کو مانا ہی نہیں، انکار کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ مجرمین بولے، یعنی جرم کرے نا، تھے تو دائرے میں. اب ہماری بات ہو رہی، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. تو محبت کس سے کرنا ہے وہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ منظر کھینچے. الودود کی محبت پریورٹی. اب
الودود سے جب محبت کریں گے آپ تو آپ اپنے ماں باپ سے بھی محبت کریں گے، لیکن یہ چھتری کے نیچے اپنی بیوی سے بھی محبت کریں گے، بچوں سے بھی محبت کریں گے، دوستیاں بھی بنائیں گے، لوگوں سے بھی محبت کریں گے، خدمت بھی کریں گے، لیکن الودود کے چھتری کے نیچے۔ الودود کو ناراض نہیں کریں گے، کیوں؟ ان کو خوش کرنا، ان سے محبت کیا ہے؟ اگر انہیں ناراض ہو جا رہا تو وہ تو محبت پیدا کرنے والا ہے، محبت کا خالق ہے۔ یہ الودود سے ہم کو سیکھنے کو ملتا۔ اب ہمارے کیریکٹر پہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، سب سے پہلا اثر، الودود کے ماننے والے نفرت اور ہیٹ کیمپین اور نفرت پھیلانے والی باتیں کر سکتے کیا؟ ایسے کچھ کام ہم کر سکتے کیا؟ نہیں کرتے۔ ہم محبت پھیلانے والے، یہ بھی ہم پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ہم الودود کے ماننے والے ہیں، ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، بدنام کرے ہمارے کو، ٹھیک؟ الودود محبت پیدا کرا، محبت کرتا، اور ہم اس سے محبت کرنے کے لیے زمین پہ برائیوں کو مٹاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے نیک اعمال کرو، اور سب سے بڑا نیک عمل کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا، خود بھی نیک عمل کرتے رہنا۔ تو ہم تو پیس پروموٹرز ہیں، محبت پھیلانے والے لوگ ہیں۔ یہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے، یہ ہمارا جو کیریکٹر ہے، اس کو ہم اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے بتانا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے بتانا ہے۔ پھر محبت پھیلانے کا ذریعہ کیا ہے؟ کیسا ہم محبت پھیلاتے لوگوں کے بیچ میں؟ کیا کرتے ابھی الودود کے ماننے والے؟ کیسا محبت پھیلاتے، کیسا محبت کی طرف دعوت دیتے؟ ماشاءاللہ، دعوت الی الودود، دعوت ہم داعین الی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ تو آج یہ نام کا ذکر ہو رہا ہے، اسی لیے میں یہ الفاظ استعمال کرا، ہم الودود کی طرف دعوت دیں گے۔ اس طرح سے ہم محبت کا ماحول کو بنائیں گے تاکہ سب ایک اللہ کے جو ہے انڈر میں آ جائے، اسی سے محبت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے بھی رشتے مضبوط کرے۔ اور آخر میں ایک حدیث سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، جو شخص اللہ سے محبت کرتا اور اللہ ہی کے لیے دیتا اور اللہ ہی کے لیے منع کرتا، اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتا اور اللہ ہی کے لیے دوستی کرتا، یہ اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، بولے کمپلیٹ ایمان میں آ گیا۔ یہ تو جو کچھ بھی ہماری محبتیں ہیں زمین پہ، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے انڈر میں رہنا ہے۔ اور الودود کو ماننے والے زمین پہ محبت پھیلاتے، اور محبت حاصل کرنے کا رستہ کیا ہے؟ ایمان اور نیک عمل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم یہ جو چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو جاننے کی اسماء الحسنی کے ذریعے سے، اس میں ہم کو کامیاب کرے، اور اللہ ہم کو اپنے سے قریب کر لے، اللہ ہم کو اللہ کا چاہنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔